بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی سن لیں اور پھر آپ کی نہ جائے۔ دانائی، ٹھہراؤ، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، سیانے ہو جانا۔ اپنے معاملات کیا کہا کرتے تھے لوگ کہ منڈے نون میری جوتی پوری آ گئی، کیا کہتے تھے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں دانائی کی باتیں تھیں۔ لوگ سمجھدار ہوتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہماری جذباتیت ختم ہی نہیں ہوتی، ہر فیصلے کے اندر جذباتی ہیں، اور کبھی سخت موڑ بھی آ جائے نا، اللہ سے مدد مانگے، اپنے مالک کے حضور حاضری دیں اور کوشش کریں کہ فیصلہ صحیح ہو۔ ایک بڑا عجیب مرحلہ آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پر ٹائم آ گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسلام کا۔ تو اس دور میں بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ فلانا علم بردار ہے، اس کے پاس جھنڈا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ آگے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑ گیا۔ اب بندہ بڑا قیمتی ہے، بندہ بڑا باکمال ہے، جلیل القدر صحابی نے بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جگہ پہ ان کی خدمات پورے عروج پر ہے، لیکن جھنڈا واپس لینا ہے۔ آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا موقع بھی۔ اب ان کی حساسیت کیا کیا جائے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں انہوں نے کیا، پر لینا بھی ہے جھنڈا انہیں، اور موقع فتح مکہ کا ہے۔ یہ زیادہ غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم محبوب کو دانائی کیسی عطا کی۔ اکابر صحابہ پریشان ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ، کہ یہ کیا کیا جائے۔ مولا علی شیر خدا جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا آدمی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ سے جھنڈا لیتے ہیں۔ نبی کریم نے کیا کیا؟ فرمایا سعد میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ میری طرف دیکھنا، یہ غور کرنا دوستو۔ حضور فرمانے لگے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ قربان جائے، سب سے زیادہ باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے نا میرا پتر میری جگہ لینے کے قابل ہو گیا، انہیں نے کام سنبھال لیا ہے۔ سب سے زیادہ باپ خوش ہو جائے۔ اچھا چاہیے تھا حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لینے پر ناراض ہوتے، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ میرے نصیب، جو خدمت کل تک میں کرتا تھا میرا بیٹا کیا کرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہماری روحیں وجد کر رہی تھی کہ ایسا کمال فیصلہ، کاش ہمارے فیصلے درست ہوں۔ ایک میرے پاس مسئلہ آیا، 2 دفعہ لڑکے نے طلاق دے دی ہے، تو جذباتی بڑا ہے تو مارتا بھی ہے تو ایسا بھی ہے۔ تو میں نے اس شخص سے کہا باپ بیٹی کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ میں نے کہا جانتے نہیں تھے آپ؟ کہنے لگے نہیں میں جاننا، پانجا میری ہمشیرہ دا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا بد اخلاق بھی اور بیٹی کو مارتا بھی، آپ سارا کرنے کی کردہ، پھر پہن کار آ گئی سی۔ تو میں نے کہا یہ کوکل مندی کی علامت ہے، آپ کو پتہ ہے بد اخلاق ہے اور پہلے دن سے پتہ ہے، تو آپ نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ بہن آ گئی تھی تو آپ نے بیٹی قربان کر دی۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کی اخلاق اجازت دیتا ہے؟ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں ہم؟ رشتے میں کیا ملتے رہیں گے؟ یہ ملتے رہیں گے؟ آپ وہ فیصلہ کریں جو دیر پا ہو۔ میں نے کہا اب معاملہ طلاق تک آ گیا، اب ساری زندگی بہن نہیں ملے گی، آپ کیا کریں گے؟ اب تو معاذ اللہ اس کے بعد تو یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں لوگ جنازے نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی دانائی کی بات ہے؟ آپ وہ کام کریں جو حکمت پر مبنی ہے،
جذباتی فیصلے فلانے نے کہتا ہے فلانا آ گیا سی. وہ ہمارے الیکشن ہوتا ہے نا, وہ کہنے جی چوری میرے گھر آ گیا سی. میں کہا جی الیکشن تو بعد آیا تاں گل کری, الیکشن والے دن ہی آیا سی, انہیں تو آڑا ہی سی, اسے پتا تھا وہ جی وہ میرے گھر آ گیا. بلکہ الٹا ناراض ہو رہے ہوں, وہ میرے گھر آیا ہوں تسی میرے آخر دے ووٹ دیو. اور پھر جب وہ جیت جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جتایا میں تو میرا فون نہیں چکتا. میں کیا انہوں پتا ہے تو جتایا تا نہیں چکتا. کیا مذاق اپنے ساتھ کرتے ہیں, بے حکمت فیصلے اور ناد. میں نے زندگی میں کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جمہوریت کا نہیں خلافت کا قائل ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جمہوریت تو وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے. ایک بالکل ان پڑھ اور نادان آدمی کا, یہاں تو معذور لوگوں کے لوگ ٹھپے, اس کا ووٹ بھی اسی برابر ہے, پڑھے لکھے کا بھی. بندوں کو گنا کرتے ہیں, یہ اقبال نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ وہی ہیں, پارٹیاں بدل بدل کے کبھی اس میں کبھی اس میں, کس چکروں میں پڑے ہوئے. بہرحال یہ میرا عنوان نہیں. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر حکمت کے نہیں, دانائی کے ساتھ وقت گزاریں. اور اگر کبھی کوئی آپ سے سوال بھی کرے, انسانی ذہن میں نا سوال پیدا ہو جاتا ہے. جسموں کو قید کیا جا سکتا ہے, ذہنوں کو روحوں کو قید, سوال اٹھتے رہتے ہیں. سوال کا جواب ہوتا ہے, سوال پر لڑائی نہیں ہوتی. اور لڑائی کریں گے آپ, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بغاوت پیدا ہوگی. ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا, فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی, اس میں بڑا مال غنیمت آیا. تو اصول یہ تھا کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا تھا. تو نبی پاک نے مکے والوں کو ذرا زیادہ دیا. تو ایک نوجوان انصاری وہ کہنے لگے حضور کی اپنے قریبی رشتہ داروں پر کرم نوازی بڑھ گئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا انصاریوں کو سب کو میرے خیمے میں اکٹھا کرو. اکٹھے ہو گئے. تو محبوب کہنے لگے تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے سینے کھولے تھے. یہ تو بدر احد میں تلواریں لے کے آئے تھے, ہم نے آپ کے لیے جانیں پیش کی تھی. تم کہو کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے, تم کہہ سکتے ہو. تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے آپ یہاں آئے. حضور فرمانے لگے تم کہو کہہ سکتے ہو. کہ یا رسول اللہ نہیں آپ کا احسان ہے. تو آخری جملہ سرکار نے ایسا کہا, وہ دانائی, وہ حکمت, وہ تدبر کہ ان کی روح وجد کرنے لگی. ان کا دل گویا کر رہا تھا جو سامان ہمیں ملا یہ بھی نہ ملے. حضور فرمانے لگے میرے بھولے انصاریوں, انصار مدینہ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور تم جب اپنے گھر جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تمہارے ساتھ اللہ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں, جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں, تم محبوب ساتھ لے کے جا رہے, تم یہ پسند نہیں. ان کا تو حال ہی اور ہو گیا, رو رو کے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے راضی, کچھ بھی نہ ملے تو ہم پھر بھی بڑے. تھوڑا سا نا جواب اگر حکمت سے دے دیا جائے نا, سمجھ آ رہی ہے بات کی. امام اعظم کے پاس کیا تھا جو سب سے بڑا امام ہے؟ دانائی تو تھی. امام صاحب کے پاس حکمت ہی تو تھی. ایک بندہ آ گیا نا امام صاحب کے پاس, اس نے کہا جی میری بہت زیادہ زمین ہے, تو میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے خزانہ دبایا تھا زمین میں, اب میں نے نشانی کو رکھی تھی, وہ نشانی میں بھول گیا ہوں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں دبایا تھا, تو کیسے یاد کروں؟ اب ساری زمین تو کھودی نہیں جا سکتی, اس وقت ٹریکٹر تو تھے نہیں, تو کیا کریں؟ تو امام صاحب کہنے لگے گھر جا کے 100 رکعت نماز نفل پڑھ, یاد آ جائے گا. کنے
انہوں نے کیا سی تمہیں نہیں کیا جا رہا؟ بول تو دیں آپ کتنے رکعت نماز؟ 100 رکعت۔ وہ بندہ سویرے ٹوکری لے کے سمجھ لے مٹھائی کی آگے، کہنے لگا حضور یاد آ گیا، نشانی مل گئی۔ فرمایا نفل نہیں نہ پورے پڑے، کہنے لگا دوسری رکعت میں یاد آ گیا۔ تو امام صاحب کہنے لگے یہ وسوسہ تھا، مجھے پکا پتا تھا کہ شیطان تمہیں یاد کرائے گا، بھولی ہوئی چیزیں بھی نماز میں یاد کراتا ہے۔ فرمایا اب ٹوکری ادھر رکھو اور باقی 98 نفل پڑھو شکرانے میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد تھے حضرت حماد۔ ہر دور میں ضروریات الگ ہوتی ہے، آج کل گھروں کی ضروریات الگ ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بڑی ضرورت تھی آٹا گھر کا۔ اب آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں۔ میرے ابا جی تو کہا کرتے تھے جنہوں نے کنک پا لی ہے نا پڑولے تے 4 پا لیا مرتبان، انہوں نے سارا سال پرواہ، لیکن اس وقت اچار پہ گزارا ہوتا تھا، صحت بھی ٹھیک رہتی تھی۔ اب اس پر گزارا نہیں ہوتا بچوں کا، اللہ سمجھ عطا کر۔ تو حضرت حماد کی بیوی روز پیغام دیتی، ہر چوتھے دن آٹا ختم ہو گیا۔ تو ایک دن غصے میں کہنے لگے اگر اب تو نے مجھے آٹے کا پیغام دیا تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب پیغام بھی ان کو ہی دینا ہے، کیا کریں، حالات بگڑ گئے، پریشانی لگ گئی، وہ خود بھی پچھتائے بات کر کے۔ تو ان کی اہلیہ نے نا کسی طریقے سے امام اعظم کو پیغام بھیجا، اپنے شوہر کے شاگرد کو، کہ مسئلہ بن گیا تو حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اماں جی آپ میری استانی یا ماں، حل بڑا آسان ہے۔ اس دور میں آٹا تھیلے میں لوگ لینے جاتے تھے، اور تھیلے کپڑے کے بنتے تھے۔ کہ جب استاد صاحب سو رہے ہونا تو آپ نے منہ سے نہیں کہنا کہ آٹا لا کے دے، آپ نے وہ تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دینا، ان کے کرتے سے تھیلا باندھ دے، اٹھیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی آٹا ختم ہو گیا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے، بیٹا بیٹھ جائیے، سارے بیٹھ جائیں۔ اور بات بھی اب مکمل ہو گئی ہے، میں دعا کی طرف جانے لگا ہوں۔ تو حضرت حماد اٹھے سو کے، تو کرتے کے ساتھ کپڑے کا تھیلا بندھا ہوا تھا، تو دیکھ کے فوراً کہنے لگے آٹا ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی فرمانے لگے یہ بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا مسئلہ پوچھ۔ اس لیے کہ یہ فہم و فراست اگر اللہ نے عطا کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی عطا فرما۔ کون گیا تھا جس نے تو میرے بھائی زندگی، نوجوانوں جذباتی فیصلے نہ یار کیا کرو، تم والدین کے سامنے بھی جذباتی ہوتے ہو، تم ہلکی سی بات کرتے ہو، ابا بیچارہ ساری رات سوتا نہیں، انہوں نے ملنگ نہیں سی کرنی چاہیے تھی، ہلکی سی بات کرتے ہو، ماں بیچاری تڑپ جاتی، اور یارو جذباتی نہ ہوا کرو، عقل، دانائی، فہم، فراست، شعور، یہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو حکمت سے خالی ہو، اللہ سمجھ عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ میرے بھائی نے اور ان کے بیٹوں نے جو اتنی خوبصورت محفل کی اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شامل ہوئے، سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، دین کے ذوق شوق میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے رہائی نصیب فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اللہ کریم ہم سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کے گھر میں بھی رحمت کا نزول فرما۔
اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مجبور سبحان اللہ و بحمدہ